الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس دنیا میں ہر مسلمان کے ساتھ 4 دشمن لگے ہوئے ہیں. ان میں 2 دشمن تو ایسے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، اور 2 دشمن ایسے ہیں کہ جو نظر آتے. وہ دشمن جو انسان کو اور مسلمان کو نظر نہیں آتے، اس میں سے ایک تو انسان کا نفس ہے. لیکن انسان کا نفس کسی کو نظر نہیں آتا. کسی کو نظر آیا بھائی آج تک؟ کسی کو نظر نہیں آتا. اور دوسرا دشمن ہے انسان کا شیطان، کہ یہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا. یہ 2 دشمن ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے. اور وہ 2 دشمن جو انسان کو نظر آتے ہیں، اس میں سے ایک ہے کفار ہے، مشرکین ہے، یہود ہے، نصارہ ہے. اور دوسرا دشمن ہے منافقین کا گروہ. یہ 2 بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو یہ چاروں کے چاروں مسلمانوں کے دشمن ہے. اور ان سے بھی بڑھ کر کے یہ ایسے دشمن ہے کہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس یہود و اس نصارہ کہ ایسی قوم سے اور ایسے گروہ سے دوستی نہ کرنے کی مہر اللہ نے قرآن میں بیان کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بتاؤ جس آدمی کے بارے میں، جس سے دوستی نہ کرنے کے بارے میں اللہ کا قرآن میں مہر لگا رہا ہے، کیا وہ کبھی کسی مسلمان کا بھلا چاہ سکتا ہے؟ نہیں چاہ سکتا. یہ بھی مسلمان کے دشمن ہے. تو یہ چاروں کے چاروں مسلمان کے دشمن ہے. اور یہ چاروں مسلمانوں کی عزت کے بھی دشمن، مسلمانوں کے مال کے بھی دشمن ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کے ایمان اور دین کے دشمن ہے. کیونکہ یہی دین اور ایمان ہے جو مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی دولت ہے. ارے ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر یہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ لو 10 کروڑ کا چیک اور مرتد ہو جاؤ، ایمان کو چھوڑ دو، تو ہم میں سے کوئی تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا. ایک مسلمان اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن وہ ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے قیمتی دولت جو ہے ایمان ہے. یہ اصلاً اسی دین اور ایمان کے دشمن ہے. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ نفس اور شیطان مسلمانوں کو کس طرح بہکاتے اور کس طرح ان پر حملہ کرتے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کو جان لیں تو ان کے شر سے محفوظ ہو سکے اور اپنے دین اور اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بچا کر عافیت اور سلامتی کے ساتھ آخرت میں لے جا سکے. اس لیے کہ دشمنوں کی خواہش یہ ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر جائے اور اپنے ایمان کو چھوڑ کر جائے، اپنے اعمال کو چھوڑ کر جائے اور ساری چیزوں سے ہاتھ دھو کر یہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہو. اور جس طرح یہ خود جہنمی ہے، یہ خود دوزخی ہے، یہ نفس اور شیطان چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے بہکاوے میں لے کر ان کو بھی اپنے ایمان سے چھوڑ دیں، اعمال سے چھوڑ دیں. تو نفس اور شیطان یہ انسان کے کٹر دشمن ہے، اور یہ کبھی بھی انسان کا بھلا نہیں چاہتے. وہ ایمان سے، دین سے، اعمال کو انسان محروم کرنا چاہتے ہیں. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ نفس کس طرح انسان کو بہکاتا ہے اور کس طرح یہ انسان پر حملہ کرتا ہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ نفس جو ہے، نفس اگر انسان اس نفس کی تربیت کر لے اور اس پر محنت کر لے، تو محنت کے بعد، تربیت کے بعد، ریاضتوں کے بعد اور مشقتوں کے بعد اور مجاہدوں کے بعد یہ اس نفس کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے. اور پھر یہ نفس جب اپنے قابو میں ہو جائے گا تو یہ نفس نفس لوامہ بن جائے گا. پھر آگے چل کر یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا. لیکن تربیت سے پہلے یہ نفس امارہ ہے. نفس امارہ کا مطلب کیا؟ یہ نفس امارہ اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کو بہکاتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے. اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں 13ویں پارے کی سب سے پہلے آیت میں کیا: ان
النفس لأمارۃ بالسوء، تو یہ نفس گناہوں کی طرف انسان کو بہکاتا ہے، گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے. تو تربیت سے پہلے یہ نفس جو ہے نفس امارہ ہوتا ہے، اور یہ انسان کو اپنی فطرت کے اعتبار سے گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور طرح طرح کی خواہشات کی انسان کے اندر ڈالتا ہے. اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر اور اس کے دل کے اندر یہ خواہشات کا سمندر جو آج ہمارے دلوں میں اٹھ رہا ہے، تو یہ سمندر چھاپے مار رہا ہے. ہر دن نئی نئی خواہش، آج یہ مل جائے، کل کی وہ خواہش ہے کہ وہ مل جائے، پرسوں کی خواہش ہے کہ وہ مل جائے. یہ تو نئی نئی خواہش پیدا ہو رہی ہے. اب ان خواہشات میں سے کچھ اچھی خواہشات ہوتی ہے، کچھ بری خواہشات ہوتی ہے، کچھ جائز خواہشات ہوتی ہے، کچھ ناجائز خواہشات ہوتی ہے. یہ ساری خواہشات کا پیدا کرنا، یہ ساری کارستانی یہ نفس کی کارستانی. اب فرق صرف اتنا ہے کہ نفس امارہ یہ غلط کاموں کے جذبات دل کے اندر ڈالتا ہے، برے کاموں کے خیالات دل کے اندر ڈالتا ہے، اور نفس لوامہ اور مطمئنہ یہ انسان کے دل میں اچھے کاموں کے خیالات ڈالتا ہے. تو یہ نفس کے بہکانے کا طریقہ. لیکن مان لے آپ کے دل میں گناہ کا خیال آیا، گناہ کرنے کا جذبہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا، غلط کام کرنے کا رائیہ آپ کے دل کے اندر آیا، تو انسان کے نفس کا کام تو یہ ہے کہ وہ صرف غلط کام کرنے کا دائرہ آپ کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے. اب آگے سنبھلنا یہ آپ کا کام ہے، اس لیے کہ کسی کا بھی نفس کسی بھی انسان کو زبردستی کسی کام پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ تو صرف ایک دائرہ پیدا کرتا ہے. اب آگے سنبھلنا یہ آپ کا کام ہے. آپ کے دل کے اندر مان لیں اچھے کام کی خواہش پیدا ہو گئی، آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ راستے کے اندر ایک تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، آپ نے سوچا کہ اگر یہ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لوں آنے جانے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ اگر یہ پڑی رہے کسی کو چوٹ لگ جائے، کسی کو زخم لگ جائے. اب آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب اس کو میں ہٹا دوں. اب یہ خواہش پیدا ہو گئی، اب سنبھلنا یہ آپ کا کام ہے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس خواہش پر عمل کر کے اس نئے کام کو انجام دیں. اور اگر غلط کام کی خواہش پیدا ہو گئی، غلط کام کرنے کا دائرہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اب سنبھلنا آپ کا کام ہے. اگر آپ نے اس غلط خیال کے اوپر، آپ نے اس غلط دائرے کے اوپر اگر عمل نہیں کیا اور گناہ نہیں کیا تب تو آپ بچ گئے. لیکن آپ نے اس غلط خیال کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر گناہ کر لیا تو وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کی فہرست کے اندر چڑھ گیا. ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، دل کے اندر غلط خیال آیا کہ فلاں نامحرم عورت کو برے ارادے سے دیکھ لوں، بری نیت کے ساتھ دیکھ لوں. ایک عورت گزر رہی تھی، اس کے دل کے اندر اس کے نفس نے غلط دائرہ پیدا کیا کہ فلاں نامحرم مرد کو برے ارادے کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ دیکھ لوں. تو جہاں تک صرف خواہش اور خیال کی بات ہے تو صرف خواہش اور خیال کے حد تک تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر تم نے اس کو عملی طور پہ وجود میں لا لیا، تم نے اس نامحرم عورت کو دیکھ لیا یا نامحرم عورت نے نامحرم مرد کو دیکھ لیا، اب اس کو عملی طور پر وجود میں لانے سے اب یہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کی فہرست سے نکل گیا. تو یہ نفس جو ہے یہ انسان کے دل میں طرح طرح کی خواہشات پیدا کرتا ہے. بس نفس کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ جو ہے دل کے اندر اور دماغ کے اندر، ذہن کے اندر گناہوں کے خیالات جو ہے پیدا کرتا ہے. بس اتنا کام. اب شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان بھی تو دشمن ہے. اب اس کا کام یہ ہے کہ شیطان گناہوں کو اور گناہوں کی باتوں کو آراستہ کر کے، اس پر پھول چڑھا کر، اس کو مزین کر کے، اس کو خوشنما بنا کر اور اس کو خوبصورت بنا کر یہ انسان کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. انسان کو وہ اس طرح بہکاتا ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے کرنے میں لذت نہ ہو. صحیح بات ہے، غلط ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے کرنے میں لذت نہ ہو، جس میں مزہ نہ آتا ہو. سود کے ذریعے مال کمانے میں لذت سب کو آتی ہے، اس لیے کہ دیکھ رہا ہے حلال طریقے پر کماؤ گا تو مال کم آئے گا، اور اگر سود کے ذریعے مال کماتا ہو تو مال زیادہ آئے گا. تو لذت ہے کہ نہیں؟ پتا چلا کہ جھوٹ بول کر مال کماؤ گا مال زیادہ آئے گا، سچ بول کر مال کماؤ گا کم آئے گا. یہ جھوٹ بول کر مال کمائے گا، لیکن جھوٹ بول کر مال کمانے میں اس کو لذت آئے گی. تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر لذت نہ ہو. اگر گناہ کے اندر لذت نہ ہوتی تو کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی انسان گناہ نہ کرتا. گناہ کے اندر لذت ہونے کی وجہ سے یہ انسان گناہ کی طرف لپکتا ہے. اب شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ اسی گناہ کو اور انہی گناہوں کی باتوں کو آراستہ کر کے، مزین کر کے، خوشنما اور خوبصورت بنا کر یہ انسان کے ذہن میں ڈال کر اور انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. ٹی وی دیکھنا ہے، فائدے بہت تھوڑے ہیں. کوئی اسلامک چینل لگا دیا، دین کی بات معلوم ہو گئی، لیکن نقصانات انگنت ہے کہ اس کو تعداد میں نہیں لایا جا سکتا، اس کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا. اتنے سارے نقصانات ہیں.
اب کیا کیا شیطان نے؟ اب شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی اور ایسا بہانہ سکھایا کہ اس کے جتنے فائدے تھے اس کے فائدوں کو اور اس کے نقصانات کو ایسی آراستہ اور پیراستہ کر کے اس طرح خوبصورت اور خوشنما بنا کر انسان کے ذہن کے اندر ڈال دیا. اچھے خاصے سمجھدار اور اچھے خاصے دیندار اور اچھے خاصے حاجی اور نمازی اور متقی اور پرہیزگار بھی ٹی وی دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بہانہ کیا سکھایا شیطان نے؟ بہانہ بھی شیطان نے سکھایا کہ ٹی وی تو گھر میں پڑی ہے, کبھی چالو نہیں کرتے, وہ تو صرف نیوز دیکھتے, سماچار دیکھتے. یہ بہانہ بھی شیطان نے دکھایا اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر ٹی وی کے نقصانات تیرے سامنے ہوتے, میرے خدا کی قسم تو ٹی وی کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا. لیکن ٹی وی تیرے گھر میں داخل ہو گئی. اب شیطان نے تجھے بہانہ سکھا دیا کہ میں تو صرف سماچار چالو کرنے کے لیے ٹی وی سماچار دیکھنے کے لیے ٹی وی چلاتا ہوں, باقی تو ٹی وی بند رہتی ہے. یہ بہانہ بھی شیطان نے انسان کو سکھایا. اس کے فائدے کو ایسا آراستہ کر کے ایسا مزین کر کے پیش کر دیا کہ اچھے خاصے دیندار بھی ٹی وی دیکھنے کے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے. اگر اس نے محنت کر کے نفس اور شیطان کو اپنے قابو میں کر لیا ہوتا تو گھر میں ٹی وی کو داخل ہی نہیں ہونے دیتا. اور ٹی وی دیکھنا کہ اتنا عام ہو گیا کہ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. مسلمان اور ایمان والا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ اس کے نقصانات کتنے ہو رہے, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. اور نفس اور شیطان کے حملوں کے بارے میں حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشعار گئے ہیں تو نفس اور شیطان یہ خنجر لے کر بغل کے اندر کھڑے ہیں اور وار کرنے کے لیے بالکل تیار ہے کہ کس طرح تجھے گناہ کے اندر مبتلا کر دوں. تو ایک گناہ سے بچتا ہے, دوسرے گناہ کے اندر مبتلا کرنے کے لیے تجھ پر وار کرتے ہیں, تو دوسرے گناہ سے بچتا ہے, تیسرا گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے تجھ پر وار کرتے ہیں. یہ کوشش کرتے ہی رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ نماز چھوڑ دے, کسی طرح یہ نافرمانی کر بیٹھ جائے, کسی طرح یہ ایمان سے ہاتھ دھو دے, کسی طرح یہ اعمال سے ہاتھ دھو دے. جہاں کسی انسان کا نفس ناجائز خواہش کے اندر مبتلا ہو گیا اور شیطانی وساوس پر اس نے عمل کر لیا تو سمجھے شیطان اور نفس کا وار چل گیا. اور جہاں اس نے شیطان کے داؤ پیش سے, نفس کے حملوں کے داؤ پیش سے اپنے آپ کو بچا لیا, وہ گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ گیا. اس لیے یہ ضابطہ ہے, اللہ ایمان کو اور گناہوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کرتا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا, چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا, لٹیرا جس وقت مال کو لوٹتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس نے اس حالت میں اور اس نے اس وقت میں اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر معلق رہتا ہے. جب یہ اس غلط کام سے فارغ ہوتا ہے پھر وہ ایمان دل کے اندر اترتا ہے. چوری کرنے والا جتنے وقت میں چوری کے ماحول کو بنا کر رکھتا ہے اور مال چراتا ہے اتنے وقت تک اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر معلق رہتا ہے. جب یہ اس غلط کام سے فارغ ہوتا ہے تب جا کر یہ ایمان اس کے دل کے اندر اترتا ہے. لٹیرا جس وقت مال کو لوٹتا ہے اس غلط کام کے کرتے وقت, اس گناہ کے کرتے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر سر پر معلق رہتا ہے. جب اس غلط کام سے اور مال کو لوٹ کر فارغ ہوتا ہے تب جا کے یہ اس کا ایمان اس کے دل کے اندر اترتا ہے. اللہ گناہ کو اور ایمان کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا. مومن ہو, مسلمان ہو, ایمان والا ہو اور گناہ بھی کرے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ضابطہ ہے اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ہاں, اس لیے نفس اور شیطان کے خطروں سے بچنے کا طریقہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اس کا علاج یہ ہے کہ کسی وقت بھی غلط کام کرنے کا جذبہ اور داعیہ دل کے اندر پیدا ہو جائے اور خیال آ جائے کہ یہ غلط کام کر لوں تو اسی وقت فوراً اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دو اور ذہن کو کسی دوسری طرف متوجہ کر دو. جہاں تم نے اپنے خیال کو دل سے نکال کر اپنی دماغ سے نکال کر ذہن کو متوجہ دوسری طرف کر لیا تم اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ. اور یاد رکھو, وسوسہ جب تک وسوسہ ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے. غیر اختیاری چیز کا انسان مکلف نہیں ہے, اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اور وہ وسوسہ تمہارے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے. بعض لوگ اس کی وجہ سے بڑی پریشانی کے اندر مبتلا رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں جو بہت خراب اور گندے گندے خیالات جو ہے کبھی اللہ کی شان میں آتے, کبھی اللہ کے نبی کی شان کے بارے میں آتے, کبھی قرآن کریم کے بارے میں غلط خیالات آتے, کبھی آخرت کے معاملے میں غلط خیالات آتے. تو یہ سمجھ لے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک وسوسے کی اور غلط خیالات کی بات ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور غیر اختیاری چیزوں کا انسان مکلف نہیں ہے. جب انسان غیر اختیاری چیزوں کا مکلف نہیں ہے تو پھر اس پر اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا. اب کتنے ہی برے خیالات آتے رہے اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ آپ ان برے خیالات کو لے کر اگر پریشان ہو جاؤ گے شیطان آپ کو اور زیادہ پریشان کرے گا.
لیکن ہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ ان خیالات کے دل میں آنے کے بعد اگر اس کو اپنے دل میں جمائے رکھا اور اس کو اپنے ذہن میں گھماتا رہا، اب یہ غیر اختیاری نہیں رہا، اب وہ اختیاری بن گیا۔ اب اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو تمہارا یہ گناہ اس اختیاری خیال کے اوپر ہوگا، اب اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ انسان کے دل میں جب غیر اختیاری کوئی غلط خیال آتا ہے، انسان اس کو اپنے دل میں جمائے رکھتا ہے، اپنے ذہن میں اس کو گھمانا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ غیر اختیاری نہیں رہا، اب وہ اختیاری بن گیا۔ اب اس اختیاری خیال پر اگر آپ نے گناہ کر دیا، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ شیطان انسان کو کس طرح پھنساتا ہے، اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کی شیطان سے ملاقات ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ ایک لطیفہ ہے یہ، لیکن حقیقت بات یہی ہے، لطیفہ ہے۔ اب وہ شخص شیطان کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اس نے اس کا گریبان پکڑا شیطان کا، سارے کمبخت تو ہی ہے، تو نے سب کو پھنسا کر رکھا ہے اور مختلف طریقے سے ہیلے بہانے کر کے سب کو لڑواتے رہتا ہے، اور کتنے لوگوں کو تو نے ایمان سے مرتد کر دیا، ہاتھ چھڑوا دیا، تو ہی کمبخت ہے، تو ہی بدمعاش ہے، جتنا غصہ نکالنا تھا اس پر نکال دیا۔ شیطان نے کہا بھائی آپ اس کے اتنا غصہ کیوں نکال رہے ہو؟ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں تو صرف اشارہ کرتا ہوں، لیکن لوگ میرے اسے فرما بتا رہے کہ میرے اشارے پر ناچنا شروع کر دیتے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھو پھر کہنا نہیں کہ میں نے کچھ کیا تھا، میں تمہیں ایک تماشا بتاتا ہوں، تم دیکھو اور وہاں جا کے تم فیصلہ کرنا کہ میں نے کیا کیا اور ان لوگوں نے کیا کیا۔ اب وہ شیطان جو ہے اس کو ایک حلوائی کی دکان پر لے گیا۔ وہاں سے گرم گرم جلیبیاں چلی جا رہی تھی، چاشنی کی کڑھائی پڑی ہوئی تھی۔ شیطان نے اس کے اندر انگلی ڈبوئی اور انگلی ڈبو کر ایک دیوار کے اوپر جو وہ چاشنی کو لگا دیا۔ اب ہوا یہ کہ اس چاشنی کو دیوار پر دیکھ کر مکھیاں جمع ہو گئی۔ اب مکھیاں نے جو اس چاشنی کو چاٹنا شروع کر دیا۔ دور سے ایک چھپکلی کھڑی کھڑی وہاں پر دیوار پہ وہ نظارہ دیکھ رہی۔ اب چھپکلیوں نے جب دیکھا کہ میرا خوراک وہاں ہے اور مکھیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ چھپکلی فوراً کھانے کے لیے وہاں پر لگتی۔ حلوائی کی بلی وہیں پر کھڑی تھی، تو حلوائی کی بلی وہیں پر کھڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اب میرا خوراک چھپکلی وہاں پہ آ چکی، اب وہ بلی بھی بھاگی۔ اب اتفاق سے ایک آدمی جو جلیبیاں لینے کے لیے آ گیا، تو اس آدمی کے پاس اس کا ایک شکاری کتا بھی تھا۔ اب کتے نے دیکھا کہ میرا خوراک تو وہاں پر ہے بلی، اب یہ کتا جو ہے بھاگا بلی کے پاس۔ جب یہ بھاگا تو اس کی جو جلیبی کی کڑھائی تھی وہ گر گئی۔ اب جب یہ گر گئی تو حلوائی کو غصہ آیا، اس نے نکالا اپنا ڈنڈا اور کتے کے سر پر مارا تو کتا مر گیا۔ اب جس کا کتا تھا کتے والے کو بہت غصہ آیا، کتے والے نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ 10 آدمی حلوائی کی طرف سے، 10 آدمی کتے والے کی طرف سے، دونوں میں مار پیٹ شروع ہوئی۔ 5 آدمی یہاں کے مرے، 5 آدمی وہاں کے مرے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے اس سے کہا کہ دیکھو اب بتاؤ یہ خود مرے کہ میں نے ان کو مارا ہوں؟ اس نے کہا یہ تو خود مرے، بتاؤ کیا میں نے کہا تھا وہ مکھیوں کو آنے کے لیے کہ وہاں پر جائے، مکھیوں پر جھپکنے کے لیے میں نے چھپکلی کو بلایا تھا، اس پر جھپکنے کے لیے میں نے بلی کو بلایا تھا، بلی پر جھپکنے کے لیے میں نے کتے کو بلایا تھا، یہ سارا ماجرا میں نے کیا یا کسی اور نے کیا، یہ تم ہی بتاؤ۔ تو شیطان جو ہے اس طرح مختلف طریقوں سے انسان کو بتاتا ہے۔ انسان اگر گناہ کرنے کے بعد ایک دم اچانک آدمی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہونے کے بعد اس گناہ کے کر لینے کے بعد اگر سوچے تو اسے نظر آئے گا کہ اس کے بارے میں پہلے میرے دل میں وسوسہ آیا تھا، غلط خیال آیا تھا، پھر اس غلط خیال کے اوپر میں نے دھیرے دھیرے عمل کرنا شروع کیا تو آج جا کر میں یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ آدمی ایک دم سے سوچ نہیں لیتا، پہلے وہ لوگوں کے ماحول کو دیکھتا ہے کہ میری سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگ کتنی اچھی گاڑیوں سے سفر کرتے، ان کے بچے کتنی اچھی یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرتے، میں بھی تو سوسائٹی کے اندر رہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس نے ماحول کو دیکھا، لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنا شروع کیا تو لوگوں نے بتایا کہ لون لینا بہت آسان ہے، بینک سے جا کر چھوٹی لون لے لو، تمہارے پاس ساری چیزیں مہیا ہو جائے گی۔ اب دھیرے دھیرے اس نے عمل کرنا شروع کر دیا اور یہ لون والے وصولی معاملے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک دم سے آدمی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ دھیرے دھیرے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں تب جا کر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بچنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ شیطان کے مردود ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ پاک نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا اس وقت اس نے یہ کہا تھا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا اور تیری راہ سے بہکا دوں گا، لیکن آگے خود اس نے یہ بھی کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا۔
تو پتا چلا کہ جو مخلص بندے ہیں ان کو شیطان نہیں بہکا سکتا. اور مخلص بندے کون ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے, جو نیک اعمال کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جو تنہائی میں بھی اور جلوت میں بھی اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت سے مشغول رہنے والے, ان پر شیطان کا داؤ پیش نہیں کر سکتا. تو پتا چلا کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں شیطان ان کو نہیں بہکا سکتا. اللہ والے فرماتے ہیں اگر تم بھی نفس اور شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہو, ایسے نیک بندوں کی صحبت کو حاصل کر لو اور ان کے دامن کے ساتھ اپنا دامن ملا لو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا کر لو. انشاءاللہ تم بھی شیطان کے داؤ پیش سے محفوظ ہوگی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, بڑی محنت و مشقت کے بعد جو انہوں نے علوم حاصل کیے کہ علوم شرعیہ, علوم عقلیہ, علوم نقلیہ, محدث سے, محدث سے, مفسر سے, بہت بڑے عالم تھے. جب یہ علم حاصل کر کے فارغ ہو گئے, اب انہوں نے اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہا, اپنی تربیت کرنا چاہا. اب اسی کی تلاش کے لیے بزرگوں کی تلاش میں نکلے کہ اس سے جا کر میں بیٹھ ہو جاؤں, اپنے باطن کی اصلاح کر لوں, اپنے اندر کی چیز کی اصلاح کر لوں, اپنے دل کی صفائی کر لوں. اب یہ مختلف جگہ پر گھومتے رہے, کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی. سفر کرتے 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 بزرگ کے پاس پہنچے, ان سے کچھ مناسبت معلوم ہوئی, محسوس ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اپنے سے بیعت کر لیجیے, میں عالم ہو چکا ہوں, محدث ہوں, محدث ہوں, مفسر ہوں, میں اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. بزرگ نے پہلے تو انکار کر دیا, پھر انہوں نے خوب اصرار کیا. بزرگ نے کہا ٹھیک ہے, فلاں دن فلاں وقت خانقاہ کے اندر آ جانا, میں تم کو انشاءاللہ اپنے سے بیعت کر دوں گا. یہ وقت مقررہ پر خانقاہ میں پہنچ گئے. بزرگ نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ان کو اپنے قریب سے بٹھایا اور ان کے جتنے احوال تھے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کے احوال, ان کے علم کے پندار اور اس کے دھمک کو جو اپنے دل کی توجہ ان کے اوپر ڈال کر یہ سب ٹٹولنا شروع کیا. یہ بھی اصلاح کا ایک خاص طریقہ ہے کہ بزرگ کے پاس جب آپ جائیں گے تو بزرگ کے مراقبہ کر کے اپنے سر کو نیچے جھکا کر آپ کے دل پر توجہ ڈالنا شروع کرتے ہیں. اس سے آپ کے دل کے اندر کچھ آپ کو محسوس ہوگا. یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے, مختلف طریقے ہیں. بہرحال امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ان کو کچھ محسوس ہوا کہ جسے میرے دل سے کچھ نکل رہا ہے. اور جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے کتاب کے ورق پلٹتے ہیں تو ورق کے پلٹنے سے جو آواز ہوتی ہے, اس طرح ان کے دل میں ورق کے پلٹنے کی آواز محسوس ہوئی. تو پھر انہوں نے بزرگ سے پوچھا کہ بزرگ کی کیا ہو رہا ہے, یہ کس چیز کی آواز ہے؟ بزرگ نے بتایا اے امام راضی, یہ تمہارے دل سے جو علوم تم حاصل کر کے آئے تھے وہ نکل رہے ہیں اور باطنی علوم تمہارے اندر داخل ہو رہے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہریے, یہ علوم تو بڑی محنت و مشقت کے بعد میں نے حاصل کیے, بڑے لمبے لمبے سفر کر کے میں نے حاصل کیے, اور آپ تھوڑی دیر میں اس کو نکال دیں گے. بزرگ نے جواب دیا اے امام راضی, جب یہ علوم نکل جائیں گے اور باطنی علوم جب تمہارے اندر داخل ہوگے تو یہ باطنی علوم اس ظاہری علوم سے بھی بدتر ہوگی. بہرحال امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیے, میں آپ سے بیعت کرنا نہیں چاہتا, میری اتنی محنت و مشقت کے بعد حاصل کیے علوم آپ میرے دل سے نکال رہے. بہرحال بزرگ نے امام راضی کی بات کو مان لیا اور بیعت نہیں کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے امام راضی, تم مجھ سے بیعت نہیں ہوتے ہو, تمہاری مرضی, لیکن یہاں سے جانے کے بعد تم مجھ سے اپنا تعلق قائم رکھنا, میرے ساتھ کبھی کبھی تعلق میں رہنا, کبھی کبھی مجھ سے ملتے بھی رہنا. میں تم کو اگر سے بیعت نہیں کرتا ہوں, لیکن کبھی کبھار تم مجھ سے ملتے رہنا اور میرے سے اپنا تعلق قائم رکھنا. بہرحال امام راضی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور اپنا تعلق اس بزرگ کے ساتھ قائم کرتے رہے, کبھی کبھار ملتے بھی رہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر توحریوں کا بہت زور تھا. توحری یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے اور عقل کے ذریعے سے اللہ کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عقل کے ذریعے سے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کی بہت دلائل موجود تھی. جب بھی کسی توحری سے امام راضی کا مناظرہ ہوتا, 10-15 دلائل دے کر اس کو شکست دے دیتے تھے, اس کو ہرا دیتے تھے. یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم تھا. بہرحال ہوا یہ کہ اس بزرگ کی زندگی میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. قریب آیا تو قریب میں ایک شیطان انسانی شکل میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے راضی بتاؤ کیا اللہ کی ذات ہے کہ نہیں ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علوم تھے تو کہا کہ اللہ کی ذات ہے. کہاں دلیل دو؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دی, شیطان نے اس کو توڑ دیا. دوسری دلیل دی, اس کو توڑ دیا. تیسری دلیل دی. دلیلوں کی دلیل دیتے رہے اور یہ شیطان اس دلیلوں کا توڑ کرتا رہا اور دلائل کا رد کرتا رہا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پریشان پسینہ پسینہ ہو گئے اور گھبراہٹ اور پیچھے چالو ہو گئی کہ میرا آخری وقت ہے, اگر اس طرح دلائل دیتا رہا اور وہ توڑتا رہا, میرے پاس جو دلائل کا ذخیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جب دلائل کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو مطلب یہ نکلے گا کہ عقلاً مجھے بھی اللہ کی وجود کے اندر شبہ ہے, عقلی طور پہ میں بھی اللہ کی ذات کے اندر شبہ کرتا ہوں. میرا آخری وقت ہے کہ میں دنیا سے ایمان سے ہاتھ دھو کر چلا جاؤں گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت گھبرا گئے, پریشان پسینہ پسینہ ہو گئے. 100 کے 100 دلائل دے دیے, 100 کے 100 دلائل کا رد شیطان نے کر دیا. اب ہوا کیا, وہ بزرگ ایک مسجد کے اندر تھے
اللہ رب العزت نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کیفیت کو اس بزرگ کے اوپر منتشر کر دیا، ان کے اوپر کھول دیا۔ وہ مسجد میں بیٹھے وضو خانے پر بیٹھے وضو کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں لوٹا تھا، اس لوٹے کو زمین پر دے مارا اور وہی سے آواز تھی، اے راضی تو یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی اپنی زمین کے اللہ کی ذات کو مانتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب اللہ پاک نے، اس بزرگ کا یہ جواب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان تک اللہ رب العزت نے کسی زمین کو پہنچا دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں جب اس بزرگ کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے اسی وقت شیطان کو کہہ دیا، میں بغیر کسی اپنی زمین کی اللہ کی ذات کو مانتا ہوں۔ اب یہ ایسی زمین کی جس کا کوئی توڑ نہیں تھا، شیطان وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ تو یہ اس نیک بزرگ کی صحبت کا نتیجہ ہوا، اور یہ اللہ پاک نے تعلق کی وجہ سے آخری وقت میں ایمان سے ان کو بچا، ایمان سے ہاتھ دھونے سے ان کو بچا دیا، ورنہ کیا ہوتا آخری وقت۔ بہرحال اس لیے شیطان اور نفس کے حملوں سے بچنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی گناہ کا داعیہ اور جذبہ دل کے اندر آئے فوراً اپنے دماغ کو دوسری طرف متوجہ کر لے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ کے کمالات اور خوبیوں کو سوچنے میں لگ جائے۔ اور دوسرا طریقہ کیا کہ اللہ کے ایک بندوں کی صحبت سے اختیار کر لے اور ان کے دامن کے ساتھ اپنا دامن ملا لے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کو بیٹھ جائے۔ اللہ تمام کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔